ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے کہنے لگے آپ پر میری جان قربان، آپ مکہ نہ چھوڑیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے ایک روایت بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ایک میڈے کی وجہ سے کعبے کی حرمت حلال ہو جائے گی، خون بہے گا یہاں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میڈھا میں نہ بنوں، میں نہ بنوں وہ میڈھا۔ بعض کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ بشارت سچ ثابت ہوئی اور وہ میڈھا خود عبداللہ ابن زبیر بنے، جن کی وجہ سے کعبے پہ حملہ ہوا، کعبے کا غلاف جلا، حجر اسود پہ بھی چوٹ آئی، حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا اس کی سینگ جل گئی، حرم کی حرمت پامال ہوئی، دیواروں میں کریک پن آ گیا، اس لیے کہ منجنیقوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ وہ عبداللہ ابن زبیر کا دور تھا، وہ دور آقا امام حسین کا نہیں تھا، بلکہ آقا امام حسین نے اتمام حجت کے لیے سارے صحابہ کو خاموش کر دیا، اس لیے کہ فصاحت، بلاغت، بیان میں ندرت یہ تو کنیز تھی حضرت آقا امام حسین کے گھر کی۔ آپ نے فرمایا کہ بروز محشر اگر کوفیوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا کہ مولا باطل کے مقابلے میں ہم نے حق کو آواز دی تھی اور تیرے نبی کے شہزادے نے ہمارے اتنے خطوط کو مسترد کر دیا، ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہا، اگر وہ کوفہ آتے تو ہم باطل کی بیعت کیوں کرتے، ہم ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے اور ضرورت پڑتی تو ان کے لیے ان کے پرچم کے نیچے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے۔ کیا جواب ہوگا حسین کے پاس؟ اس لیے اب میں جاؤں گا۔ حضرت آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عزم محکم دیکھا صحابہ نے اور آپ کے جانثاروں نے تو ایک مشورہ پیش کیا، کہا حضور ایک کام کریں، آپ خود نہ جائیں، اپنے جانے سے پہلے اپنا قاصد بھیجیں، جب آپ کا قاصد وہاں پہنچے اور آپ کے نام کی وہ بیعت کے لیے کوفے والوں کو کہے، اگر وہ اپنے وعدے پہ سچے ہیں تو اس کی وکالت میں وہ آپ کے نام کی بیعت کریں گے، جب حالات آپ کو اچھے لگے وہاں سے رپورٹ آ جائے آپ کے قاصد کی، تب آپ مکے کے لیے روانہ ہو۔ خدشے سب کے دل میں تھے، اس لیے کہ بشارت عام تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا چٹیل میدان میں، مقام ماریا میں، مقام نینوا میں، مقام کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا، یہ خبر عام تھی۔ تو صحابہ کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ وقت وہی نہ ہو، اس لیے مکے سے نکلنے سے روکو، ہر جتن کیے انہوں نے آقا امام حسین کو روکنے کی، لیکن عشق کھینچے لیے جاتا ہے، کیا میں جاتا ہوں؟ عشق کھینچے لیے جاتا ہے، کیا میں جاتا ہوں؟ اور ادھر مسبب الاسباب رب ہے جو اسباب بنا رہا ہے، اسباب بنا رہا ہے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بھروسہ تھا اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم ابن عقیل پر، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا نائب بن کر کے جائے گا۔ حضرت امام مسلم کو بلایا، سارے حالات ان کو سمجھائے اور کہا کہ تم میرے نائب اور وکیل بن کر کے کوفہ جاؤ اور وہاں جانے کے بعد میرے نام کی بیعت لو، اگر لوگ بیعت کر رہے ہیں، حالات ہموار ہیں تو تم خط بھیجنا، رکا بھیجنا، تمہارا خط پا کر تمہارا بھائی حسین بھی کوفے آ جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچے تو ایسا استقبال کیا گیا، فرزند عقیل کا، حضرت امام مسلم کا ایسا استقبال
کہ حضرت امام مسلم بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آج میں نائب بن کے آیا ہوں تو میرے استقبال کا یہ حال ہے، اگر فرزند رسول آ جاتے، آقا امام حسین آ جاتے تو پھر کوفے کا حال کیا ہوتا۔ اتنی امنگ کوفے والوں میں، اتنے جذبات کوفے والوں میں، ایک دن کے اندر 12,000 2-3 دن گزرنے پاتے ہیں کہ کوفے کی سرزمین پر 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے۔ کتنوں نے؟ 40,000۔ سوچئے گا یہ امام مسلم ہے تو یہ حال ہے، اگر آقا امام حسین ہوتے تو حال کیا ہوتا؟ امام مسلم نے جب ان کی وارفتگی دیکھی، ان کی محبت دیکھی، ان کا جوش و خروش دیکھا تو حکم بھی ان کو یہی تھا۔ انہوں نے ایک پروانہ، ایک خط آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں، لوگ اپنے وعدے میں سچے ہیں، چند ہی دنوں میں 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، یا حسین کے یہ نغمے گا رہے ہیں، حضور آپ جلد سے جلد تشریف لائیں، یہاں سارے ماحول سازگار ہیں۔ اللہ حاضر قیاس آ جائیے آپ، یہ خط بھیجنا تھا کہ آپ نے قاصد کو روانہ کیا۔ اب اسباب بنتے کیسے ہیں وہ دیکھیے۔ جب آقا امام مسلم کوفے میں پہنچے اور لوگ جوگ در جوگ جوش و خروش کے ساتھ بیعت کرنے لگے تو کوفے کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر تھے۔ نعمان ابن بشیر، وہ گورنر ہاؤس سے نکل کر جب ان کو خبر لگی تو وہ گورنر ہاؤس سے نکل کر باہر آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے بیعت کرنے والوں کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہو یہ یزید کے دربار سے بغاوت ہے۔ چونکہ وہ خلافت کا اعلان کر چکا ہے، اس کی بیعت لی جا چکی ہے، اسی کی طرف سے میں گورنر کوفہ ہوں، تو یہ بغاوت ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اپنا فرض پورا کر دیا نعمان ابن بشیر نے، اپنا فرض، چونکہ گورنر ہے یزید کی طرف سے، اپنا فرض پورا کر دیا۔ آگے آپ جانیں، یہ کہہ کر کے واپس پلٹے تو ایک شخص بکیر آپ کی بارگاہ میں آیا نعمان ابن بشیر کے پاس اور کہنے لگا، اے گورنر کوفہ، یا تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہے یا آپ جان بوجھ کر ڈھیل دے رہے ہیں۔ کیا اس سے گورنری کا پورا حق آپ نے ادا کر دیا جو یزید کے دربار سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں؟ آپ نے کہا سن لے، جتنا میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے آگے نعمان کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آنے والا خاندان نبوت کا فرد ہے، میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ گورنری جاتی ہے جائے، عاقبت ضرور بچانی ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بکیر وہاں سے گھر آیا اور آتے ہی اس نے ایک خط لکھا یزید کے نام کہ کوفے کے حالات اس طریقے کے ہو چکے ہیں، اگر تو کوفہ کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی ساختہ آدمی، کوئی ہمت والا آدمی جو ان پہ قابو پا سکے، ایسے آدمی کو کوفے کا گورنر بنا دے اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دے، اس لیے کہ نعمان ابن بشیر یا تو ہمت نہیں رکھتے کہ ان سے مقابلہ کریں، یا پھر وہ جان بوجھ کر کے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ خط بھیج دیا۔ اسی مضمون کا ایک دوسرا خط دوسرے نے لکھ دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ خط کسی تیسرے نے بھی لکھ دیا۔
کچھ لوگ جان بوجھ کے جہنم خریدنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لچے جاسوس اپنی سطح سے گر کر کچھ کام کرنے والے، جاسوسی اور مخبری کرنے والے ہر زمانے میں پائے گئے ہیں. خط بھیج دیا، ادھر آقا امام مسلم نے خط بھیج دیا، لیکن دونوں کے خطوں میں فرق ہے. امام مسلم نے جسے بھیجا وہ سادھارن طریقے کا، درمیانی طریقے کا ایک قاصد تھا، اور جسے بکیر نے بھیجا چونکہ حکومت اسی کی تھی تو ہر چوکی سے نیا گھوڑا بدلتا گیا، تازہ دم گھوڑا لے کر کے رفتار تیز رکھتا گیا. جلد سے جلد اس نے کوفے کو، ملک شام کو وہ خط کوفے سے پہنچا دیا. اس نے آنن فانن میں میٹنگ بلائی، یزید نے مشورہ کیا، متفقہ رائے سے عبید اللہ ابن زیاد پہ جا کر کے سب کی نظر ٹھہر گئی، اور وہ اس وقت میں بصرے کا گورنر ہے. عبید اللہ ابن زیاد، یاد رکھیے گا، جس طرح عبید اللہ ظالم، اسی طرح اس کا باپ زیاد بھی ظالم تھا. وہ بھی پہلے کوفے کا گورنر رہ چکا تھا. ظلم و ستم کرنا ان کے لیے معمولی کھیل تھا. عبید اللہ ابن زیاد پہ نظر ٹھہری، فوراً پروانہ تیار ہوا، قاصد تیار ہوئے، ہر چوکی سے سواری بدلنے کا آرڈر ہوا، اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ بصرہ پہنچ گیا. بصرہ جا کر کے وہ دو پروانے دیے، دو فرمان. ایک فرمان معزولی کا تھا نعمان ابن بشیر کی گورنری کے، اور دوسرا فرمان عبید اللہ ابن زیاد کے لیے تھا کہ بصرے کے ساتھ تجھے کوفے کا بھی گورنر بنایا جاتا ہے. وہاں کے حالات اس طریقے کے ہیں، جلدی سے وہاں پہنچ اور جیسے بھی ہو وہاں کے حالات کو کنٹرول میں لا. ایک لفظ میں نے سب کہہ دیا، جیسے بھی ممکن ہو، ڈرا کے، دھمکا کے، جان لینی پڑے تو قتل کر کے کوفہ بچانا ہے، کوفہ بچانا ہے. تفصیل کے ساتھ حضرت امام مسلم کے لیے بھی تھا کہ ان کو پکڑو، اور پکڑنے کے بعد انہیں شہر بدر کر دو، پورے شہر پہ اپنا تسلط لو، لوگوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، ان کے مال و منال کو لوٹنے کا، قبضہ کرنے کا انہیں دھوس دو، ان کے بڑے لوگوں کو قیدی بناؤ، اور مسلم کو شہر کے باہر کر دو، اور اگر تمہارے ساتھ وہ الجھے تو انہیں قتل بھی کر دو. معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. یہ یزید کے پروانے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے بالکل تاخیر نہیں کی، اس لیے کہ ظالم کو تو ظلم کرنے کا موقع ملنا چاہیے. وہ تو تلاش میں تھا کہ کہاں موقع ملے گا ہمیں ظلم کرنے کا. ظالم تھا وہ، کوفے میں آنے سے پہلے بھی ظالم تھا، اور کوفہ آنے کے بعد تو اس کے ظلم کا کیا ٹھکانہ. اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنا نائب بنایا بصرہ میں، اور ایک فوج لی، بعض روایتوں میں ہے تقریباً 500، اور انہیں لے کر کے فوراً روانہ ہوا. لیکن مکاری کے لیے ساز و سامان بھی تیار کر کے گھر سے چلا بصرہ سے. جب وہ کوفے کے قریب آیا تو بقیہ لشکر کو، بقیہ فوجیوں کو وہیں کھڑا کر دیا کہ میرا انتظار کرو، جب تک میرا قاصد نہ آئے یہیں رہنا. اور خود تقریباً 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنا لباس بدلا، حجازی لباس پہنا، عربی لباس پہنا، عربی گھوڑے پہ سوار ہوا، اور کوفہ میں اس دروازے سے داخل ہوا جو حجازی دروازہ کہلاتا تھا. مکے سے آنے والا
والا جس دروازے سے کوفے میں داخل ہوتا اس گیٹ سے اندر داخل ہونے کا ارادہ ہے، اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں جب اندھیرا چھا گیا تب وہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ کوفے میں جوش تو بھرا ہی تھا، ابن رسول اللہ آ گئے، حسین ابن علی آ گئے، فاطمہ کے لال آ گئے، مرحبا مرحبا نعرے لگنے لگے۔ اندھیرا ہے، شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ اس نے چہرے پہ ایک پردہ بھی ڈال لیا تھا، تو لوگوں نے تصور یہ کیا کہ دھول اور مٹی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا، فرزند رسول نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا ہے، ایسا خیال تھا لوگوں کا۔ کوفے میں داخل ہو رہا ہے، سن سن کر کے نعرے، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ استقبال کر رہے ہیں کس کا؟ فرزند رسول کا، آقا امام حسین کا، اور آنے والا عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ بول نہیں رہا ہے کسی سے، ہاتھ اٹھاتا بولے گا تو بھانڈا پھوٹے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی بھیڑ سے وہی کوئی اس کا کام تمام کر دے، کوئی محب اہل بیت، اس لیے کہ ڈر تو رہتا ہے، ڈر تو رہتا ہے، تو بول نہیں رہا۔ یہاں تک کہ دارالخلافہ کے قریب جاتے جاتے بہت بڑا مجمع ہو گیا، اس کی سواری کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔